بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ڈیئر ممبرس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پر نور چہرہ انور کی زیارت کی خواہش سے طلب اور طلب سے تڑپ کے اس سفر میں پوری تندہی اور پوری محبت اور پورے کنسنٹریشن کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور آپ کے سب شب و روز جو ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت یادوں میں گزرتے ہوں گے، اور آپ کا آنے والا ہر لمحہ آپ کے دل میں اس تڑپ میں اضافہ کر رہا ہوگا کہ کس دن وہ دہا کا چہرہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا، کب وہ لمحہ آئے گا کہ جب پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنا وہ دیدار عطا فرمائیں گے کہ جس کی طلب اور تڑپ لیے ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی طلب اور تڑپ لیے ہم اپنی راتوں میں اٹھ اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جس کی طلب اور تڑپ لیے ہم اس ایک بہت ہی یونیک اور بہت ہی منفرد قسم کے کورس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے ممبر ہوں گے کہ جن کے دل کی کیفیات ایسی ہوں گی، جن کے معاملات ایسے ہوں گے کہ جو شاید کل ہمارے بھی زندگیوں کو بدلنے کا باعث بنیں گے، جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زیارت ہوگی تو وہ یقیناً ان لمحوں میں اپنے نالائق قسم کے اساتذہ کو یا اس کورس کے کنٹینٹ جو اس کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھیں گے، اور حضور کی بارگاہ میں نہ صرف ہمارا سلام عرض کریں گے بلکہ ہر اس ممبر کا جو حضور کو دیکھنے کی خواہش لیے بیٹھا ہے اس کا سلام بھی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ پچھلا لیکچر جو آپ نے سنا اس میں محترم شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا، نعت لکھنا کیسا، نعت پڑھنا کیسا، نعت کہنا کیسا، نعت سننا کیسا، نعت سے انسان کو کون سی کیفیات ملتی ہیں، نعت کی اس پروجد کیفیت میں انسان کہاں سے کہاں تک کا سفر کر سکتا ہے۔ یقیناً ہم لوگ بہت نالائق اور بہت عجیب و غریب ہیں، پتہ نہیں میرے پاس تو ایسے الفاظ بھی نہیں ہے کہ مجھے یہاں پہ کیا کہنا چاہیے، لیکن بہرحال اس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ ناز سے یہ بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے کم از کم ہمیں اپنے زیارت کی طلب اور خواہش عطا فرمائی اور ہمارے دلوں کو اس طرف مڑا کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکنا ہے، اور ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، بھلے وہ بصورت درود و سلام ہو، بھلے وہ بصورت محبت رسول ہو، بھلے وہ بصورت نعت ہو، بھلے وہ بصورت یعنی اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، الٹیمیٹلی اس کا اینڈ یا اس کا آغاز جو ہے وہ لگنا صرف اور صرف حضور پر پڑے گئے درود و سلام پہ ہے، کیونکہ درود و سلام حضور کی نعت بھی ہے، درود و سلام حضور سے تعلق کا واحد ذریعہ بھی ہے، اور درود و سلام وہ چیز ہے جس نے آپ کی زندگیوں کو بدلنا بھی ہے، آپ کی زندگیوں کو سنوارنا بھی ہے، اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی اسی ذکر کے طفیل عطا ہونا ہے۔ تو چونکہ بات نعت کی ہو رہی تھی تو آج ہم آپ کی خدمت میں جو لیکچر لے کے ہیں اس میں ہم آپ کو 3 بہت خوبصورت نعتیں جو ہیں وہ سنوائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب آپ ہمارے اس پیارے سے بھائی کی آواز میں وہ نعت سنیں گے یا سنیں گی تو یقیناً آپ کی دل کی کیفیات بھی بدلیں گی، اور آپ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ مقام حاصل کریں گے یا کریں گی کہ جس کی تمنا لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ شاید جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں تو پھر وہ کمال تر ہوتا ہے، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کی بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اختیارات ہیں وہ کہاں تک ہیں۔ ایک بالکل چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں، ایک نعت کی صورت میں، ایک کلام کی صورت میں، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک فکرہ کہ جو انہوں نے خود اپنی امت کو عطا فرمایا،
صلو علیہ و آلہ، کہ درود پڑھو ان کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ تو یہ یہیں سے شروع ہوگا اور اس میں حضور کے اختیارات کی بات ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ درمیان میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز اگر مناسب ہوں تو سمجھا دوں، بتا دوں، تاکہ آپ اس کیفیت میں رہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت نعت، یہ خوبصورت کلام، اور اپنے دل کی کیفیتوں کو ذرا تھام کر اپنی توجہ کو گنبد خضراء کی طرف مبذول کر کے اور حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے۔ جی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ۔ کسی امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، کسی امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، اور وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ اس میں یہ جو فکرہ ہے نا، یہ جو شعر ابھی محترم اویس سہروردی بھائی نے پڑھا کہ کسی امتی کو سکل کے رخ، تو یہ ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک امتی کو ایک امتی کو جب اس کے نام اعمال کو، ایک شخص کے نام اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
تو ظاہری بات ہے جو فرشتے ہیں ان کو ڈیوٹی ہوگی، وہ اس کو گردن گریبان سے پکڑیں گے اور گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں، کسی بھی انسان کی جو اس کی جو وقت گزر رہا ہے، اس میں سب سے برا ترین لمحہ تو یہی ہو سکتا ہے، بدبختی کی انتہا یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہو۔ اللہ تو پھر بدبختی سے خوشبختی کی انتہا دیکھیے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امتی کے لیے کہ جس کو فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، اس کے لیے میرے پیارے آقا خود اپنے نورانی قدموں سے چل کر آئیں گے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب آئیں گے تو ظاہری بات ہے فرشتے رک جائیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے ہاں بھی اس کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو ملائکہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو سرکار فرمائیں گے رک جاؤ۔ رک تو وہ پہلے ہی چکے ہوں گے، تو حضور اپنی جیب مبارک سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو فرشتے تو پہلے ہی حضور کو دیکھ کے، جس کے لیے حضور چل کے آ گئے ہیں، وہ پہلے ہی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، تو حضور فرمائیں گے بس اس کو چھوڑ دو، اور سرکار اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ پکڑ کے وہ رخ کو خلد کی طرف موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ تو حضور جب اس کو لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی کرم نوازی یہ کیسی ہوئی میری ذات کے اوپر؟ میں اس قابل نہیں تھا، میں تو گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، حضور اتنا بڑا کرم۔ تو سرکار علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ وہ درود و سلام ہے جو تو دنیا میں میری ذات پہ پڑھتا تھا، میری ذات پہ بھیجتا تھا۔ تجھے تو خبر نہیں ہے کہ تو نے کتنا درود اب پہ پڑھا، ہاں ہمیں خبر ہے اس کی، اور اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اس درود و سلام کا عدد کا وزن لکھا ہوا ہے، اس کا عدد ہے، اس عدد کا اتنا وزن ہوگا کہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور حضور اس کو لے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ جو چند لفظ جو آپ ادا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، ان کی ویٹیج، ان کی قیمت، ان کی بیش قیمت ہونے کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ جو شعر ہے، یہ جو ابھی اویس بھائی نے پڑھا، یہ حضور کا اختیار ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بھیجے گئے درود کی خبر ہے، ایک ایک خبر ہے ان کو۔ اور یہ تو پھر اس درود و سلام کے عدد کا وزن تھا نا، اس درود پاک کا اپنا کتنا وزن ہوگا، یہ تو وہ جب امتی وہ جنت میں جائے گا تو اسے اندازہ ہوگا۔ آئیے اس شعر کو ذرا اس کیفیت میں ڈوب کر دوبارہ سنتے ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، کسی امتی کو سکر کے رخ لیجے جا رہے ہو ملائکہ، کسی امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، اور وہ پکڑ کے خود کو موڑ دیں، وہ پکڑ کے خود کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ۔ اور جو علی کی اثر قضا ہوئی
تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی جو علی کی عصر قضا ہوئی۔ معزز سامعین، یہ میں نے پھر اویس بھائی کو درمیان میں روک دیا۔ یہ جو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ جب حضور علیہ السلام آپ کی مبارک گود میں اپنا مبارک سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہوتے ہیں اور پیارے علی مولا کائنات ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے چہرے انور کو تکے جا رہے ہیں، تکے جا رہے ہیں، تکے جا رہے ہیں، اسی زیارت کی بات ہو رہی ہے نا جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، اسی زیارت کی بات ہے نا جس کے لیے آپ پھڑک رہے ہیں، وہی چہرہ انور ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہم ترس رہے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا، ہمیں اس نورانی وجدانی چہرہ انور کی زیارت کروا دیجئے میرے مالک، ہمیں اپنے پر نور دیدار سے منور، ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کو روشن فرما دیجئے۔ تو مولا علی سرکار جب حضور علیہ السلام کے دیدار میں مگن تھے، ادھر دیکھتے ہیں کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، تو پھر اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی تھوڑے پریشان ہیں۔ مولا علی نے حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، نماز کو جانے دیا۔ انہوں نے بھی تو سوچا ہوگا کہ نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو چہرہ انور پہ نظر جما کے بیٹھے رہے نا، تو انہوں نے پھر اپنی نماز کو بھی جانے دیا۔ اور یہاں پہ پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جب حضور کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں، جب پیارے نبی کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کا خیال کیسے نہیں رکھتے۔ تو پھر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی پاک سرکار سے پوچھا، ہاں بھائی علی، قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ تو پھر انہوں نے بھی تو، انہیں پتا تھا نا کہ پیارے حضور کے اختیارات کتنے ہیں، ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ تو فرمایا حضور اگر آپ کو حکم ہو تو پھر قضا کیوں پڑھوں، پھر ادا ہی پڑھوں گا۔ تو حضور نے انگلی کا اشارہ کیا تو وہ ڈوبتا ہوا سورج جو مغرب کا وقت کا اعلان کر رہا تھا وہ واپس نکلا اور دوبارہ اپنی آب و تاب سے چمکنے لگ گیا، اور مولا علی پاک سرکار نے وہ نماز ادا کی۔ تو وہ اسی چہرہ انور کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ اس شعر کو مکمل کرتے ہیں۔ جی ویس بھائی۔ صلو علیہ وآلہ، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ چھپے آفتاب کو موڑ دیں، چھپے آفتاب کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ۔ ڈیئر ممبرس، آپ نے کسی شاعر کی قلم سے نکلی ہوئی ہے وہ ہیرے، وہ جواہرات، وہ خوبصورت نعت سماعت فرمائی، بہت خوبصورت آواز میں محترم اویس خان سہروردی حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آئیے اب ہم مل کر اپنی آنکھوں کو غسل دیتے ہوئے، وہ آنکھیں کہ جو حضور کے دیدار کے لیے تڑپ رہی ہیں، میں پھر وہی لفظ استعمال کروں گا کہ وہ آنکھیں جو حضور کو تکنے کے لیے بےتاب ہیں، آئیے انہی کی زبانی حضور کی بارگاہ میں ایک نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں۔ اس نعت کو آپ دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے
سنیں اور اپنی آنکھوں کو غسل دیجئے۔ آئیے پریپریشن کرتے ہیں اور اپنے اعمال پر، اپنے معاملات پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا خواہش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج عشق میرے، واہ واہ، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کے وہ مجھے پاس، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت، اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت وہ میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا میت وہ میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا
آج اشک میرے نام. معزز سامعین، آنکھوں کے اشکوں کی بات ہوئی. اب ایک ایسی التجا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں کیسے ایسا کچھ ہو جائے کہ ہمیں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے. آئیے یہ دعا مانگتے ہیں مل کر نعت کی شکل میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، اللہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے کوئے یار آنکھوں میں. پہلے شعر میں تو بات ہوئی نا کوئے یار کی. آئیے اب اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. ہائے ہائے ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں. اپنی جوڑیوں کو پھیلائیے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے اور حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیجیے کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. واہ 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 واہ. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، رب کی بارگاہ میں جولیاں پھیلائیں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ
کہ کہیں آنکھ میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا جمال آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا جمال آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے کوئے یار آنکھوں میں۔ بات یہ ہے ڈیئر ممبرس کہ جب کسی آنکھ نے حضور کا جلوہ دیکھا نا تو پھر اس کی آنکھوں میں اور کیا سما سکتا ہے۔ اور یہ بھی شاعر نے کیا خوب کہا، کیا ہی خوب کہا کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، ہائے 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 ہائے۔ بس یہ اس نعت کو سنتے رہیں، اس نعت کے اندر ڈوب جائیں، اس نعت کے اندر کھو جائیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حضور کا دیدار، حضور کی زیارت، حضور کی پیارے مکھڑے کو تکنا یہ کتنا کمال کا کام ہے۔ جن آنکھوں نے وہ مکھڑا دیکھا وہ پھر یہی کہتے ہیں نا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ایک نعت آپ کو اور سناتے ہیں۔ تو اویس بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں حضور کی ایک اور نعت جو ہے وہ سنائیں۔ جب نعت پڑھی میں نے تو ہم سائے ہمارے، جب نعت پڑھی میں نے تو ہم سائے ہمارے، جب نعت پڑھی میں نے تو ہم سائے ہمارے، خوشبو سے مہکتا میرا گھر دیکھنے آئے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا
دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ کس منہ سے بیاں ہوں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ ڈیئر ممبرس، یہ کچھ ایسی نعتیں تھیں، ان کو آپ سنیں، بار بار سنیں اور اپنی کیفیتوں سے حضور علیہ السلام کے قرب میں جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو سمیٹیں، حضور سے اپنے عشق اور محبت کو بڑھائیں اور انتظار کریں کہ کس دن پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوئے بھاگ جگانے آئیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کا لیکچر ہم کلوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کو سب کو بہت جلد پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔